السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پیس مرسی اینڈ بلیسنگ فار اللہ سبحانہ تعالیٰ بی اپون آل آف یو. میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب الحمدللہ اللہ کے رحم و کرم سے ٹھیک ہوں گے. آپ نے جیسا کہ اسکرین پر دیکھ لیا ہے کہ آج ہمارا جو ٹائٹل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اور ہم کیسے ہیں. آج میں بہت خاص شخصیت کے بارے میں کچھ بتانے جا رہا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے نالج کو بڑھائے گا، ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایسے شخصیت کے بارے میں پتہ چلے گا جس کے بارے میں ہم مسلمانوں کو بہت ہی کم علم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت تھے، ایک ایسی شخصیت ہیں جو اپنی پوری زندگی میں کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی نہیں جھوٹ بولا. اس لیے آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اور ہم کیسے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور ہم آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے، ہم آپ 1 سے 2 روپیہ، 5 روپیہ، 10 روپیہ، 50 روپیہ یا کہیں پہ اپنا کچھ بات بنانے کے لیے، اپنی چاپلوسی رکھنے کے لیے ہم دن رات جھوٹ بولتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی، جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے، جو حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے لوگوں کی مدد کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مدد کرنا بہت فخر سمجھتے تھے، بہت عزت کا کام سمجھتے تھے. اور ہم آپ لوگوں کی مدد کرنے سے بہت دور بھاگتے ہیں. اس لیے آج میرا جو ٹاپک تھا، بہت دن کے بعد سوچنے کے بعد آج جو میں نے سوچا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اور ہم کیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی زبان سے کوئی بات کہتے تھے تو ہمیشہ سچی بات کہتے تھے اور اچھی بات کہتے تھے. کبھی ایسی کوئی بات انہوں نے اپنی زبان سے نہیں کہی جس سے لوگوں کو تکلیف ہوا ہو، تھوڑا سا بھی تکلیف ہوا ہو. ایسی کوئی بھی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کبھی نہیں نکالی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والے لوگ گنتیوں میں، آپ انگلی پر نہیں گن سکتے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. لیکن جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگ جو مشرکین مکہ تھے، کافی لوگ ان کو بہت برا بھلا کہا کرتے تھے. کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، الگ الگ ناموں سے انہیں پکارا کرتے تھے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، جب نبی بنایا گیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بھی باتوں کو برا نہیں مانتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مشن، جو کام سونپا تھا، وہ اپنے کام پر دھیان دیتے تھے. دوسرے کی ادھر ادھر کی باتوں پر، فضول کی باتوں پر بالکل دھیان نہیں دیتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اگر پہچاننا ہے، اگر جاننا ہے، تو میں دو چھوٹی سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی دو چھوٹی سی اور بہت ہی کام کے لائق میں دو چھوٹی سی کہانیاں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے جا رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت نے ان کے اوپر کچڑا پھینک دیا. یہ سلسلہ کئی دنوں تک لگا رہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے تھے اور ایک بوڑھی عورت ان کے اوپر کچڑا پھینک دیتی تھی. ایک دن اچانک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزر رہے تھے اور انہیں محسوس ہوا کہ کوئی کچڑا نہیں پھینکا ہے. تو آس پاس پتہ کرنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ وہ جو بوڑھی عورت یہاں پہ رہتی تھی وہ بیمار ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا پتہ کیا اور ان کے گھر گئے. جیسے دروازہ سے اندر گئے تو بوڑھی عورت کا نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑا. اور بوڑھی عورت کو لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بدلہ لینے آئے ہیں. میں بیمار ہوں، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اس لیے مجھ سے بدلہ لینے آئے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دروازہ کے اندر داخل ہوئے اجازت لے کر کے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خیریت پوچھی.
وجہ پوچھی کہ آپ کیوں نہیں وہاں پہ تھے، خیریت پوچھی۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کے کام کاج بولے، ان کے گھر کے تھوڑے بہت کام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اماں کچھ کوئی چیز کی ضرورت ہے تو بتائیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اس عورت کو اتنا پسند آیا کہ اسی وقت اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بتاؤ، میں تمہارے رب پر ایمان لانا چاہتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ میں دوسری ایک اور بہت ہی دل کو چھو جانے والی اسٹوری جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئی تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بوڑھی عورت جو کافی سارو سامان لے کر کے مکہ کو چھوڑ کر کے جا رہی تھی کہیں دوسرے جگہ رہنے کے لیے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور سارو سامان لی ہوئی ہے، زیادہ سامان ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ لائیے، آپ کہاں جانا چاہتی، میں آپ کا سامان پہنچا دیتی۔ اس بوڑھی عورت نے بولا بہت اچھے آدمی ہو۔ راستہ میں چلتے چلتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ عورت چل رہی تھی تو اس عورت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اس شہر میں ایک محمد نام کا انسان آیا ہے، وہ جادوگر ہے، وہ میجک کرتا ہے، وہ لوگوں پر جادو چلاتا ہے اور لوگوں کو بھٹکاتا ہے، اچھے اچھے لوگوں کو بھٹکا کر کے ایک ایشور کی پوجا کرنے کو کہتا ہے۔ تم اس کے جھانسے میں مت آنا، تم اچھے لگتے ہو، تم سمجھدار لڑکے ہو، تم اچھے پریوار کے لڑکے لگتے ہو۔ اسی طرح سے باتیں ہوتی چلی گئی۔ جب منزل آ گئی اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سامان رکھ دیا اور واپس جانے لگے۔ تو واپس جانے کے بعد اس عورت کو اتسکتا ہوئی جاننے کے لیے کہ یہ آدمی، یہ شخص کا نام کیا ہے۔ تو اس نے پوچھا اے شخص اپنا نام تو بتا کر جاؤ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مڑے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے بوڑھی ماں، آپ جس نبی کا، آپ جس آدمی کا، جس محمد کا ذکر پورے راستے کرتے آ رہی تھی وہی میں محمد ہوں۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے کہا کہ ایسا اتنا اچھا انسان، اتنا بہترین انسان کو کون جادوگر کہتا۔ اس نے اسی وقت وہ عورت ایمان لے کر آ گئی، مسلمان ہو گئی۔ تو یہ کہانی سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری راستے اس عورت کے ساتھ گئے، لیکن اس عورت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا، پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اف نہیں کیا، وقت کا انتظار کیا، جلدی بازی نہیں کی، اپنا پکش نہیں رکھا، صبر کا امتحان دیا، صبر کو کر کے دکھایا، اور اس کا رزلٹ ہم آپ کے سامنے ہیں، جو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے ہم پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ساری خوبیاں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، پاس ہیں، ہم امید کرتے ہیں ہم آپ میں بھی اللہ اس طرح کی خوبیاں عنایت کرے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عادتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ میرا دوسرے ویڈیو کے لیے، نیکسٹ ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔